بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر جاتا تو میں انہی صورتوں کو اکثر پڑھتی اور آپ پر اللہ کی مہربانی کی امید سے اپنا ہاتھ پھیر دیتی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ تیز آندھی نے ہم کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دعا مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا، عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ مانگ، اس مقابلے میں یہ دونوں صورتیں سب سے بہتر ہیں۔ ابو داؤد۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی سے فرمایا کہ آج کی رات ایسی عجیب آیات نازل کی گئی ہیں کہ اس کی مانند آج تک نہیں دیکھی گئیں، اور وہ آیات قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ بارش کی رات ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، یہ ہر بلا کو دفع کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر تینوں کل ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیر لیں، ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے اعضائے جسمانی سست نہیں ہوتے۔ جس دن یہ عمل کیا جائے اعضاء جلنے ٹوٹنے کمزور ہونے سے بچیں گے۔ ہاں، جس دن بندے کا امتحان منظور ہو تو صبر کرے کہ امتحان میں کامیابی یعنی بلندی درجات کا سبب ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے یہ اکثیر عمل ہے۔ یہ عمل خود کریں اور بچوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تاکہ بچے ہر بلا زمین و آسمان کی سے محفوظ رہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا، کیا میں تمہیں دو بہترین پڑھی جانے والی صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نہ بتلاؤں؟ اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو کہ ان جیسی اور صورتیں تم ہرگز نہ پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اور انسان کی نظر بد سے مختلف الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ دونوں صورتیں معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دونوں کو اختیار کر لیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نہ کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال کیا اور نہ ہی کسی پناہ مانگنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ مانگی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو جب بھی تم سو اور جب بھی تم سو کر اٹھو۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قل اعوذ برب فلق پڑھا کرو، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ اللہ کو محبوب اور اس سے زیادہ جلد اللہ تک پہنچنے والی یعنی مقبول اور کوئی صورت پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے تو تم اس کو مت چھوڑو۔ اسی حدیث کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تم ایسی کوئی چیز ہرگز نہیں پڑھ سکتے جو اس سورہ قل اعوذ برب فلق سے زیادہ اللہ کے نزدیک پہنچانے والی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان آیتوں کو نہیں دیکھا جو آج رات ہی نازل ہوئی ہیں، تم ان سے بہتر آیات ہرگز نہیں پا سکتے، قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حسد کے شر سے بچنے کے لیے کاروبار کے مقام پر اس سورت کو 40 دن 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے حسد کے شر سے کاروبار محفوظ رہے گا۔ اس سورت کو کثرت سے پڑھنا آسیب، سایہ اور جنات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سورہ فلق جو شخص اسے رات کے سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ ہر طرح کے ڈر، خوف
مشکلات اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ فلق کا عامل بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء 1325 مرتبہ 40 یوم تک پڑھے۔ اس کے بعد جس بچے یا بچی کو ڈر لگتا ہو پانی دم کر کے دے، انشاءاللہ باہر کی چیزوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورہ ناس یہ سورت جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والا ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورت فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو چہرے اور سر سے لے کر پیٹ اور ٹانگوں تک پھیرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رات بھر جنات شیاطین کے شر سے اور دیگر آسمانی اور زمین کی آفات سے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ سورہ ناس یہ سورت جادو اور کالے علم کے اثرات کو بھی ختم کرنے کے لیے بہت اکثیر ہے اور نظر بد کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص پر جادو یا کالے علم کا وار کیا گیا ہو یا اسے نظر بد ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ ناس کو 11 روز تک 1100 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے یا خود دم کر کے پیے، تو ہر طرح کے سحر اور کالے علم کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں سورتوں کی سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس، کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے جو جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گریں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے رہے، جہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر پانی کو کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے اور قل جاء الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ غرض یہ دونوں صورتیں اپنی تاثیر میں کمال ہے۔ ہمیں ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم ان دونوں صورتوں کی برکت سے جادو، جنات، نظر بد، شیاطین، انسانوں کے شر، تمام چیزوں سے اور زمین و آسمان کی تمام بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔